عمل شروع کر دیا. وہ شریف آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے بچوں کو پال رہا ہے, اس نے عمل شروع کر دیا, اس نے اس کے بچوں کے رشتوں کو باندھنا شروع کر دیا, یا اس کے دماغ کو باندھنا شروع کر دیا, والدین کے کسی طریقے سے یہ مان جائیں, طویل کا دھاگا لینا شروع کر دیا. تو یہ جب ایسے معاملات ہو جائیں, ایسے معاملات کے اندر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بیماری کی حالت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں. یقینی طور پہ مرض بڑھ جائے گی, اور ایسا ڈاکٹر جو کوالیفائڈ نہیں ہے اس کے پاس اگر جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر بھی مرض بڑھ جائے گی. بلکہ کیا ہوگا, نیم حکیم نیم اللہ, میں بتاتا ہوں, نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان. میرے بھائی کسی ایسے بندے کے پاس جس کا میڈیکل کا شعبہ ہی نہیں ہے, جو اس لائن کو جانتے نہیں, اس کے پاس چلے جائیں گے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں, مزید بربادی ہوگی. اسی طرح جو بندہ روحانی معاملات کو جانتا نہیں, جو اچھا دیکھیں کمال بات کیسی ہے, ہوتا کیا, لکھا تو ہوتا ہے کہ ہر مرض کا علاج 5 دن کے اندر, کام نہ ہونے کی صورت میں اتنے لاکھ روپیہ انعام. میرے بھائی اس بات کو یاد رکھو, اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے, لیکن یاد رکھو قرآن کے اندر شفا کیسے ہوتی ہے, سادے قرآن کی زبان سے ہوتی ہے, ہر کسی کی زبان سے نہیں ہوتی. اب میں وہ بھی بات بتلا دوں کیسے. وہ بابا بلے شاہ تھے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بتانے بھی لگا ہوں کہ کن کے پاس ہوتا ہے, وہ اپنے بورڈ نہیں لگاتے, کام نہ ہونے کی صورت میں اتنے لاکھ روپے انعام, ایسے نہیں کرتے وہ. ان سے کوئی نواز شریف کا کام تو ہوا نہیں, بینظیر کا تو ہوا نہیں, الطاف حسین سیاست سے ہٹ کے ویسے بات کر رہا ہوں, الطاف حسین کا تو ہوا نہیں. وہ ان کے پاس 5-4 لاکھ روپیہ نہیں ہے, یہ ان کو دیکھ ادھر آ جائیں. جیلوں میں لاکھوں لوگ سڑ رہے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. بم دھماکے ہوتے اتنے بڑے بڑے, کیا ان کے پاس, یہ بتائیں کس نے بم دھماکہ کرنا ہے, ابھی پیسے لے لیں. بلکہ جب نیا وزیر اعظم ہمارا بنا تھا تو اس نے کہا تھا بم دھماکے کی صورت میں, اس نے کہا تھا جو بندہ بتائے گا اس کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا. یہ پاگل ہیں, 10 روپے جمع کرتے اس سے جا کے کروڑ روپے لے, بتایا اس کو کس نے کیا تھا. جس صرف جب ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں ان کے بازار گرم ہوتے ہیں, جب ہمارے ایمان کمزور ہونا شروع کر دو, یار یہ بات ٹھیک ہے, پتہ نہیں ایسے ایسے دیواروں پہ لفظ لکھے ہوتے ہیں, بندہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جاتے ہیں, پڑھ بھی نہیں سکتا. تو یہ ان کے پاس, یہ بات کو یاد رکھو, جو جھوٹے عامل ہیں, عامل جو سچے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک علم ہے, اپنے لائن میں چل رہے ہیں. لیکن جو ڈرامائی انداز میں بیٹھے ہیں, ڈرامے باز قسم کے, دھوکہ کرنے والے, ایمانوں کو تباہ کرنے والے, ان کی بات کرو. اب ہوتا بتاؤں کیا ہے, لکھا ہوتا ہے, کہنے والی بات تو نہیں لیکن بتا رہا ہوں, سنگ دل سے سنگ دل ہے نا آپ کے قدموں میں. اب نوجوان یہ پڑھ کے بیچارہ بھاگتا ہے, پیسہ بھی برباد کرتا ہے, وقت بھی ضائع کرتا ہے, ایمان بھی خراب کرتا ہے. وہ سوچ پگلے نوجوان, سوچ تو صحیح, تیری جوانی کی حالت تو یہ ہے کہ رب کعبہ جو خالق ذوالجلال ہے وہ تیری جوانی پر ناز کرتا ہے. جب کوئی بندہ نوجوان جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, رب ملائکہ کو بلا کے آتا ہے, دیکھو ملائکہ یہ جوان جوانی کی حالت میں نہ اس نے مجھے دیکھا, نہ اس نے میری آواز سنی, نہ یہ مجھے جانتا ہے. اللہ کے قرآن کو, یعنی میرے قرآن کو پڑھ کے میری بارگاہ میں اگر تم گواہ بن جاؤ, میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تیری جوانی پہ تو رب ناز کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوان جب توبہ کرے تو رب کعبہ اس نوجوان کے علاقے کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب قبر اٹھا دیتا ہے. بلکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سنو نوجوانوں, کہ جس نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا, جس نے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, جس نے اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھا, اس کو قیامت والے دن اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد میں جہاد کیا. سن نوجوان, تیری عزت اور مقام کیا ہے, تیرا سٹیٹس اور معیار کیا ہے. تیرا سٹیٹس ان کے سامنے جا کے اپنی گردن جھکانا نہیں ہے,
تیرا معیار یہ نہیں ہے، تیرا معیار کچھ اور ہے۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوبہ کے قدموں میں، وہ سن، اگر ان کے پاس اتنا کچھ ہوتا تو خدا کی قسم یہ 2,000 روپے کی دکانیں کرائے پہ لے کر نہ بیٹھتے، یہ باہر سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ نہ بیٹھتے، کبھی بھی نہ بیٹھتے، یہ طوطے کے ذریعے فال نکلوا کے اپنی روزی نہ کماتے۔ تو سوچ، جو انسان بھی نہیں، جو جانور کے ساتھ اپنا توکل پکا کر کے اس کے ذریعے اپنی روزی کما رہا ہے، جوان اے نوجوان تو اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے ایمان کی دولت کو اس کے سامنے بیچ دیتا ہے۔ تو خدا کی قسم اگر تو جوانی کی حالت میں اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے جو تو چاہے گا رب کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تو منتظر ہے بندے کا، کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کے رو کر تو دیکھے۔ پھر نوجوان جب روتا ہے، جب نوجوان رو کے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، قسم رب پیدا کرنے والے کی، اللہ کے ملائکہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کون نوجوان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ اور نوجوان وہاں چلے جاتے ہیں، بہنیں بیٹیاں چلی جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر فون کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ان سے کہتے ہیں جو گھروں میں رہنے والی بہنیں بیٹیاں ہیں، چونکہ شیطان تو برگلاتا ہے نا، آخر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو گیا یا پڑھائی کے معاملے میں بہن بیٹی ہیں، ان کو ٹیلی فون کر دیا، آگے سے ان کا ریٹرن کیا ہوتا ہے، اتنے پیسے دے دو، دے دیے، اتنے پیسے دے دو، دے دیے، اتنے پیسے دے دو، دے دیے۔ اب جب ان کو سمجھ آتی نوجوانوں کو، یار یہ تو مجھے جناب علی ویسے ہی چٹکی لگا رہا تھا، اب وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ پھر فون کیا کرتا ہے، تو مجھے پیسے دے دے ورنہ تجھے برباد کر دوں گا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ تیری تباہی ہو جائے گی، تیرے گھر میں اولاد ہی پیدا نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تیرے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تھوڑے دنوں تک تیرے گھر میں آفت آ جائے گی، اتنے پیسے دے دے ورنہ تجھے برباد کر دوں گا۔ میں اسٹیج پر بیٹھ کر، یہ سی ڈی پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں جائے گی، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یار برباد کرنا تو جا کے انڈیا والوں کو کرو، اور منموہن کو کرو، میں بھی پتا چلے، اور کلنٹن کو کرو، میں بھی پتا چلے۔ اتنی تمہارے پاس پاور ہے، اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو پھر مزہ اس میں ہے کسی اللہ والے کے سامنے آ کے تو دیکھو، اس کے سامنے آتے تم تھر تھراتے ہو، نہیں نہیں یار کیا ہوگا۔ صاحب قرآن اس کو نہیں کہتے جو پیسے میں ٹھولنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کے سامنے نہیں آتے، دور سے بیٹھ کر رکھا کر گے، ہاں بھی دیکھ لیں گے جب ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ میرے بھائی ہم تو چیلنج کر رہے ہیں، ہم اللہ والے بھی نہیں ہیں، اللہ والوں کی جوتیاں ان کے اندر سے جو خاک گزرتی ہے اس خاک کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اتنی طاقت آ کے برباد کر کے تو دیکھو ذرا، بربادی کہتے ہیں کس کو؟ وہ بلے شاہ نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بات بتلا رہا تھا میں، اس لیے نوجوانوں سے سمجھانا سمجھ جاؤ، اور جو کاروباری معاملات میں رشتوں کی بندش کے معاملات ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر یہ کیا کہتے ہیں، کہتے نہیں نہیں اگر تو اب نہیں آئے گا تو تیرا گھر برباد ہو جائے گا، تیرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، وہ پہلے ہی کچھ نہیں بچا اور کیا تباہ ہونا بیچارے کا۔ وہ بلے شاہ تھے نا، آپ کو بتانا ہوگا کہ صاحب قرآن کس کو کہتے ہیں، وہ گزر رہے تھے دو نوجوان، سمجھ گیا نا، ایک مرد اور بچی سائڈ پہ لڑکے کھڑے باتیں کر رہے تھے، بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ قریب سے گزرے تو فقیر مرضی کا ہوتا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس نے بنایا ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے کے باوجود دیکھتا ہے نا، مالک تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، لیکن دیکھنے کے باوجود خاموش رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی دے تو اللہ پاک نہیں بولے گا، کہے گا نہیں مالک کے میں باتیں تو پھر کروں گا۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، اللہ والے بھی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بلے شاہ سرکار نے دیکھا دو نوجوان باتیں کر رہے ہیں، لڑکی اور لڑکا، بارش ہوئی بھی تھی، قریب سے گزرے، جان بوجھ کے پاؤں میں نا، پاؤں مارا زور سے پانی میں، پانی کھڑا تھا نا گلی میں، اب جناب اس کے محبوب پہ چھینٹے پڑ گئے،